معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان اور شہباز حکومت کا وہی تعلق ہے جو کبھی سلطان رہی اور مصطفیٰ قریشی کا ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی لیے جس روز سلطان رہی قتل ہوا، مصطفیٰ قریشی بھی جسمانی طور پر زندہ ہونے کے باوجود مر گیا تھا۔ لہٰذا آج اگر عمران خان کی سیاسی قوت اور مقبولیت ختم ہو جاتی ہے تو شہباز حکومت کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ شہباز کی حکومت بھی تب تک ہی مضبوط ہے جب تک عمران اپنی سیاسی طاقت اور مقبولیت پر قائم و دائم ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ معروف برطانوی سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے قدرت کا یہ پوشیدہ راز پا لیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اب اسے نیوٹن کا تیسرا قانون کہا جاتا ہے، جس کے مطابق ہر عمل کا اس کے برابر اور مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ نیوٹن کا یہ سنہری قانون سیاست پر اپلائی کر کے دیکھیں تو یہاں بھی ہر عمل کا اس کے ہی برابر سیاسی رد عمل ہوتا ہے۔ لالی ووڈ کی پنجابی دنیا میں جس دن سلطان رہی تاریک راہوں میں مارا گیا، اسی روز مصطفیٰ قریشی زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایکشن ہی نہ رہا تو ری ایکشن کیسا؟ جب ہیرو ہی دنیا سے اٹھ گیا تو ویلن اکیلا کیا کرے گا؟ بقول سہیل وڑائچ، اس مثال کو مزید سمجھنے کے لیے ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ جس دن نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قیوم کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو نااہل کروایا تھا اور سزا سنوائی تھی، اسی دن تقدیر نے نواز شریف کے اقتدار پر بھی سرخ دائرہ لگا دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی بات نواز شریف کو اس وقت ان کے منہ پر بھی بتا دی گئی تھی کہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کا خاتمہ آپ کی سیاست کو بھی زوال پذیر کر دے گا، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اہل اقتدار سمجھتے ہیں کہ ہم مخالف کو کمزور کر لیں گے تو ہم مزید طاقتور ہو جائیں گے، لیکن عملی طور پر کسی بھی سیاستدان کی مضبوطی اور اس کی اہمیت کی اصل وجہ وہ خود نہیں بلکہ اس کا سیاسی مخالف ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سیاستدان اپنے مخالف کو نہ صرف مضبوط رکھتے تھے بلکہ اس کا انتخاب بھی خود ہی کرتے تھے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ یہ طویل کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز حکومت کے طوطے کی جان عمران خان میں بند ہے۔ شہباز حکومت عمران کی سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہے اور عمران اور ان کی جماعت شہباز حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ دونوں بھولے نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت کو نہیں سمجھتے۔ اگر شہباز شریف کی کمزور حکومت گری تو عمران خان کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اور اگر نون نے عمران کو کونے میں لگا دیا تو اس کی اپنی سیاسی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں بھولے بادشاہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کی بقا ایک دوسرے کی مضبوطی میں مضمر ہے۔ اب اگر تو انہوں نے لڑ بھر کر ایک دوسرے کو ختم کرنا ہے تو پھر رستم و سہراب اور سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی طرح ایک کی موت دوسرے کو خود بخود اس کے انجام تک پہنچا دے گی۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ قومی اتحاد نے فوج کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکالا۔ جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو جنرل ضیاء الحق نے قومی اتحاد کے وزیروں کی چھٹی کرا دی تھی، کیونکہ ضیاء کا اصل مقصد قومی اتحاد کے کاندھے کو استعمال کر کے بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنا تھا۔ اس نے بھٹو کو ختم کر لیا تو قومی اتحاد کی موت کا خود بخود انتظام ہو گیا۔ اس لیے بعض اوقات رقیب کی حفاظت بھی عاشق کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دشمن کی جان اور عزت کا تحفظ نہ کیا جائے تو خود آپ کی جان اور عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول اگر نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت درست ہے تو آج کی سیاست کے دو بڑے فریق نونی اور انصافی واقعی بھولے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی جان اور سیاست ایک دوسرے کی بقا میں مضمر ہے۔ ایک کے خاتمے کا مطلب دوسرے کا خاتمہ ہوگا، جس کا فائدہ اسی تیسرے فریق کو ہوگا جو پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کا اصل حکمران ہے۔ اگر یہ بھولے سیاستدان تھوڑے سیانے ہو جائیں اور مذاکرات ناکام کرنے کے بجائے انہیں کامیابی کی طرف لے جائیں تو وہ ایک دوسرے کی سیاسی زندگی کے ضامن بن سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے سے اسی طرح دست و گریباں رہے اور اس جنگ میں ایک فریق ہار گیا تو جیت دوسرے فریق کی نہیں بلکہ تیسرے کی ہوگی۔ مرحوم و مغفور بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کہا کرتے تھے کہ جمہوریت میں کوئی رکاوٹ یا خرابی آ جائے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے۔ اگر اسی اصول کو مد نظر رکھا جائے تو مذاکرات ناکام ہونے کا علاج مزید مذاکرات میں ہے۔ اگر جنگوں کا اختتام مذاکرات سے ہو سکتا ہے تو سیاسی اختلاف کا کیوں نہیں؟ اس وقت مذاکرات کی ناکامی کی اصل وجہ نون اور انصاف دونوں کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش ہے۔ دونوں فریقوں کی سیاسی زندگی کا انحصار مذاکرات کی کامیابی میں ہے۔
قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات ناکام ہوئے تو مارشل لا لگ گیا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی آپسی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ تیسرے فریق نے مارشل لا لگا دیا تھا۔ ہم ابھی تک خوش قسمت ہیں کہ شدید سیاسی مہاجرائی کے باوجود یہاں مارشل لا نہیں لگا، وگرنہ اہل سیاست جس طرح لڑ رہے ہیں اور عدلیہ اور فوج کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ دونوں فریقوں کی سیاست اور زندگیاں بچانے کا واحد طریقہ مذاکرات کی کامیابی ہے۔ ایک کمزور معاہدہ بھی ہو جائے تو دونوں کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے کمزور معاہدہ تصور کیا گیا، لیکن اسی معاہدے نے فتح مکہ کی راہ ہموار کی۔ تحریک انصاف کو کمزور معاہدہ یا ہلکا پھلکا ریلیف بھی ملے تو لے لینا چاہیے، کیونکہ آج کی مصلحت کل کی فتح بن سکتی ہے، اور آج کی پیشکش کو رد کرنا مستقبل کی خودکشی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔